شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم شداد کے بارے میں جانیں گے کہ شداد کون تھا اور آج کیوں وہ پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ دوستو، یہ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ ہے۔ قوم عاد میں 2 بادشاہ گزرے، ایک کا نام تھا شدید اور دوسرا شداد۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایسی قوم گزری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کیا۔ قوم عاد یمن میں آباد۔ تاریخ بیان کرنے والے اکثر علماء نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکیں اور خدا کی قدرتوں کا نظارہ دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت ہو۔ قوم عاد میں شدید اور شداد 2 بھائی تھے۔ یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ شدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے، لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں 2 آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالت سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے ان سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے قیمت دے کر، اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں نے اسے زمین میں خزانہ پایا ہے۔ میں اس کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا، میں نے زمین بیچی ہے اس لیے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے۔ اب اسے لینا چاہیے، لیکن یہ حیلہ بہانہ کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ شدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا۔ شدید نے حکم کیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح شدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا، اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ شداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا، چاندی، ہیرے، زیورات بھیجا اور حکم دیا کہ جتنے مشک عنبر اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی، اور اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوطی سے مضبوط نیو ڈلوایا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیوار تھی، آسمان کو چھوتی تھی، اور اس کی چمک دھمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی
اینٹیں سے بنائی گئی تھی، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت پلر سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کے نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور ان کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ وقت ان پیڑوں سے ہوتی تھی، سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف رہنے والے کے دماغ کے خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بنائے مشک و عنبر بچھوایا، اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھانے کے لیے اس کو بنوایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقاؤں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برس میں مکمل ہوا۔ پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور یاقوت کی ہے۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور شداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑایا۔ یہ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراونے قسم کا گھڑ سوار ملا۔ اس نے شداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اسے بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ شداد اس گھڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دے، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تجھے 1 منٹ بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ شداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع ہی سے تمہارا یہ کام ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ جان نکالتے وقت کچھ دیا بھی آئی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بولا اے خدا، میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس پر زیادہ ترس تمہیں آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ایک ناؤ کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیا۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گیا اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لے، اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا جنگلی درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا، اور دوسرا شداد پر مجھے بڑی دیا آئی کہ اس نے کئی برس میں عمارت بنوائی تھی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی
اس دنیا سے الوداع کہہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تمہیں پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کے حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت دیا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے دی، پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔ دوستو، یہ تھی شداد اور اس کی جنت کا واقعہ، جسے اس نے اپنے گھمنڈ میں بنوا تو لیا، لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سبق بنا دیا۔ دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، کسی کو اس کے لیے عمل کا بدلہ ملے گا۔ شداد کو بھی اللہ نے بے شمار دولت اور طاقت عطا کی، لیکن وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا تھا، اور آج پوری دنیا کے لیے وہ نصیحت بن گیا، کبھی دولت پر گھمنڈ مت کرنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور اپنی دولت کو صحیح کام میں خرچ کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو گمراہی سے بچائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔